ظہر کی نماز کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گرمی میں اور سخت گرمی میں چل کر کے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کی فضیلت کیا ہے، تو ظہر کی نماز کی فضیلت کو پانے کے لیے سخت سے سخت گرمی اور دھوپ کے اندر چل کر کے مسجد کو جانا پسند کرے گا۔ ظہر کی نماز ایک ایسے وقت میں ہوتی ہے جب کاروبار کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کے بزنس کا وقت ہوتا ہے، یا لوگوں کے لنچ کا وقت ہوتا ہے۔ یا تو ہم اور آپ لنچ میں اپنا وقت ضائع کر کے ظہر کی نماز کو بھول جاتے ہیں، اور یا تو ظہر کی نماز کو ہم اور آپ گرمی کی شدت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یا تو ظہر کی نماز کو ہم سردی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم ظہر کی نماز کو اپنے کاروباری مشغولیت کی بنیاد پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح جب ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی، فجر کی نماز کے بعد ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم فرائض کی ادائیگی کر لو تو فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد میں طلب حلال کی کوشش میں لگ جاؤ۔ فجر کی نماز کے بعد ہم طلب حلال کی کوشش میں لگ گئے، تگ و دو میں لگ گئے، تجارت میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، روپے پیسے کمانے میں لگ گئے۔ اب روپے پیسے ہم نے جو کمائے ہیں، تجارت جو ہم نے کی ہے، کاروبار جو ہم نے کیا ہے، جو ہم نے بزنس کیا ہے، اب اس بزنس کے دن کا آدھا حصہ گزر چکا ہے۔ آدھا حصہ جب گزر چکا ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے اوپر کچھ اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، اس منعم حقیقی کے، اس احسان کو ہمیں ادا بھی کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ گویا کہ ظہر کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کا شکرانہ ہے اور اس بات کا نذرانہ ہے کہ الہ العالمین آپ نے ہمیں صبح سویرے آپ نے اٹھایا، فجر کی نماز پڑھنے کی آپ نے ہمیں توفیق دی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ہم سے تلاوت بھی کروائی، اس کے بعد کسب معاش میں ہمیں آپ نے لگا دیا۔ اے الہ العالمین، ہم کسب معاش میں لگے اور ہم کو حلال روزی مل گئی۔ اب آپ کی بارگاہ میں ہم آئے ہوئے ہیں، حاضر ہیں، اور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی بندگی کا اور آپ کی عبادت کا، اور اپنے سر نیاز تسلیم خم کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے، اپنی پیشانی کو جھکانا چاہتے ہیں۔ اور پھر بندہ وہیں آ کر کے اس بات پہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے الہ العالمین ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ گویا کہ آپ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ ہم نے آپ سے مدد مانگی تھی اور آپ نے ہم کو عطا کیا تھا، اور آئندہ بھی ہم آپ سے مدد مانگتے رہیں گے اور آپ ہم کو عطا فرماتے رہیں گے۔ تو گویا کہ ظہر کی نماز ایک طرح سے شکرانہ ہے، نذرانہ ہے ان چیزوں کا جو آپ نے صبح سے لے کر کے دوپہر میں کمایا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کی تگ و دو میں لگنا یہ فرائض کی ادائیگی کے بعد میں ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ تو ہم نے فجر کی نماز کی جو ادائیگی کی ہے، ایک فریضے کی تکمیل کی ہے، اس فریضے کی تکمیل کے بعد میں ہم کسب معاش میں لگے ہیں، اور کسب معاش کے بعد میں ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں اب شکرانہ ادا کرنے کے لیے، نذرانہ پیش کرنے کے لیے ظہر کی نماز کی شکل میں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے سخت گرمی میں، دھوپ میں چل کر کے ظہر کی نماز ادا کی، اگر اس آدمی کو ظہر کی فضیلت معلوم ہو جائے تو آدمی دوڑ کر کے مسجد کو جائے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا یقین اور اس کا اعتماد اسی آدمی کو ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عین الیقین اور حق الیقین کے درجے میں جانتا ہے، اس کو شرح صدر ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے آپ کو غفلت کے میدان سے نکالنا چاہیے اور وہاں سے باہر لانا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بزنس مین ہیں، کاروباری ہیں، نوکری پیشہ ہیں، ملازمت کرنے والے ہیں، ان کے اپنے کارخانے ہیں، کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے۔ اگر وہ فیکٹری والا، کارخانے والا
یا مزدور اپنا وقت نکال کر کے نماز ظہر کی پڑھ سکتا ہے تو اور لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور لوگ کیوں نہیں ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم غور کریں کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اور دیگر انبیاء کرام کو، رسولوں کو جو اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان میں سے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، وہ اسی بنیاد پر، تاکہ کسی انسان کو اس بات کا اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ ہمیں تو آپ نے انسان بنایا ہے اور آپ کے جو نبی ہیں وہ فرشتے ہیں، تو ہم تو ان کی اتباع و پیروی کر نہیں سکتے ہیں، اور وہ تو عبادت سے مبرہ ہیں اور خالی ہیں، اور ہمارے اوپر تو بہت سارے ضروریات ہیں۔ جب وہ انسان ہو کر کے انسانی تقاضوں کو لے کر کے اپنے رب کی بندگی کر رہا ہے اور اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، تو ہم اور آپ انسان ہو کر کے اللہ کی بندگی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر ایک بزنس مین وقت نکال کر کے نماز پڑھ رہا ہے ظہر کی، ایک وکیل اگر وقت نکال رہا ہے ظہر کی نماز کے لیے، اگر ایک ڈاکٹر ظہر کی نماز کے لیے وقت نکال رہا ہے، تو ہم اور آپ کیوں نہیں نکال پاتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے اوقات؟ اس لیے ہمیں ظہر کی اہمیت کو، افادیت کو سمجھتے ہوئے وقت نکالنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی اس اہم ترین فریضے کو شکرانے کے طور پر ادا کرنا چاہیے۔ یار زندہ صحبت باقی، وما توفیق الا باللہ۔